اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 11 تک پڑھا چکا. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 12 پڑھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور جہاں بیگم. اس بیگم کا نام مہر النساء خانم تھا. جب شہنشاہ جہانگیر سے شادی ہوئی نور محل اس کا لقب ہوا. پھر نور محل سے نور جہاں خطاب پایا. چنانچہ آج تک اسی نام سے مشہور و معروف ہے. یہ بیگم ایران کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی. ایک زمانے میں اس کا دادا خواجہ محمد شاہ ایران کا وزیر تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے مرزا غیاث کا ستارہ کچھ ایسا نحوست میں آیا کہ روٹیوں کو محتاج ہو گیا. آخر تنگ آ کر وطن کو ترک کیا اور تلاش معاش کے لیے ہند کی جانب روانہ ہوا. اثناء راہ میں قندھار کے قریب اس کے ہاں یہ لڑکی پیدا ہوئی. اس پر 2 دن کا فاقہ تھا. ایسی مصیبت اور بے سامانی کی حالت میں ماں باپ کو اس کی پرورش دوبھر معلوم ہوئی. ناچار کلیجے پر پتھر رکھ اس لختے جگر کو رستے میں ڈال آگے بڑھے. اس وقت تو اس لڑکی کی ولادت ان کو منحوس معلوم ہوئی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن یہ اقبال مند لڑکی ایک نامور عظیم الشان ملکہ ہند بنے گی. جب نور جہاں کے والدین اس کو جنگل میں چھوڑ کر آگے چلے تو پیچھے سے ایک قافلہ پہنچا اور اس معصوم کو یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر ایک سوداگر کو ترس آیا. وہ کفیل پرورش ہوا اور اس کی ماں ہی سے کچھ ماہوار طے کر کے دودھ پلانے اور پالنے پر مقرر کیا. غرض اس طور سے نور جہاں اور اس کے ماں باپ ہند میں پہنچے اور اسی سوداگر کے ذریعے سے جس نے لڑکی کی پرورش اپنے ذمے لی تھی مرزا غیاث کی رسائی اکبر کے دربار تک ہو گئی. اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نور جہاں کے باپ اور بھائی نے دربار شاہی میں بہت کچھ رسوخ حاصل کر لیا اور اس کی ماں بے تکلف محل شاہی میں آنے جانے لگی. جب نور جہاں جوان ہوئی تو اکبر نے اس کی شادی ایک ایرانی نوجوان شیر افغن سے کرا دی اور اس کو بردوان کا حاکم مقرر کر دیا. مگر جہانگیر کے عہد میں خود بادشاہ کے ایماء سے شیر افغن مارا گیا اور اس کی بیوہ شاہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کی
ماں کی مصاحب مقرر ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کے نکاح میں آئی اور ملکائے نور جہاں کہلائی۔ صورت اور سیرت کی خوبیوں کے علاوہ نہایت عاقل، ہوشیار اور سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے بادشاہ کے مزاج کی بہت اصلاح کی، تندخوئی اور غصے کو دھیما کیا، شراب کم کرا دی، سلطنت کے کاروبار کو خود سنبھال لیا۔ روپیہ اور اشرفی کے سکے میں بادشاہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل تھا۔ زیور، لباس اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کی۔ وہ بڑی شاعرہ، لطیفہ سنج اور حاضر جواب تھی۔ گھوڑے کی سواری اور فنون سپہ گری میں بھی اس کو خوب مہارت تھی۔ ایک روز بادشاہ ماں بیگم کے شکار گاہ میں تھا۔ وہاں قراولوں نے 4 شیر گھیر رکھے تھے۔ جس وقت شیر نظر آئے تو نور جہاں بیگم نے، جو ہاتھی کی عماری میں سوار تھی، بادشاہ سے التماس کیا، اگر حکم ہو تو میں ان شیروں پر بندوق چلاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ ان میں سے 2 کو بندوق کی 2 گولیوں سے گرا دیا اور 2 کا کام 2 تیروں سے تمام کیا۔ یہ پھرتی اور نشانے بازی دیکھ کر بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ 4 نشانے پہم لگائے، جن میں سے ایک بھی خطا نہ ہوا۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے 1000 اشرفیاں نثار کی گئیں اور ایک پہنچی الماس کی، جس کی قیمت 1,00,000 روپے تھی۔ اس کام کے صلے میں بیگم کو مرحمت ہوئی۔ جب جہلم کے کنارے جہانگیر بادشاہ کو مہابت خاں نے قید کر لیا تھا تو بیگم نے تمام سرداروں کو بلا کر لعنت ملامت کی کہ تم نے اپنے جیتے جی اپنے آقا کو کیوں گرفتار ہو جانے دیا؟ پھر تمام فوج کو ساتھ لے کر بادشاہ کی رہائی کے لیے مہابت خاں کی سپاہ پر حملہ کیا۔ بیگم خود تیر و کمان لے کر ہاتھی کے عہدے میں بیٹھی۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھی دریا میں ڈالا اور لڑتی بھیرتی خیمے گاہ تک پہنچی، مگر بدقسمتی سے اس کی فوج نے شکست کھائی۔ تمام سردار اور سپاہی بھاگ گئے۔ یہ حال دیکھ کر خود بھی بادشاہ کے پاس قید میں چلی گئی اور وہاں پہنچ کر اپنی دانشمندی سے ایسا بندوبست کیا کہ بادشاہ کو مہابت خاں کی قید سے صاف چھڑا لیا۔ جب جہانگیر مر گیا اور اس کے سہاگ بھاگ کا زمانہ ختم ہوا تو 12 برس سوگ کی حالت میں کاٹے اور بعد انتقال بمقام لاہور اپنے شوہر کے پہلو میں مدفون ہوئی۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ معزز مطلب
عزت دار، عظیم الشان یعنی بڑی شان والا، ایما مطلب اشارہ، فنون یعنی جمع کی فن یعنی علم یا ہنر، نثار، نثار کا مطلب ہے قربان، کفیل یعنی ذمہ دار، سیرت عادت، تندخوئی یعنی بد مزاجی، صلہ، صلہ مطلب بدلہ، ٹھیک ہے، یعنی انعام، صلہ مطلب لخت جگر یعنی جگر کا ٹکڑا، معصوم بے گناہ، لطیفہ سنج، ٹھیک ہے، لطیفہ سنج کا مطلب ہے چٹکلا بنانے والا، رسوخ یعنی پختگی، قراول کا مطلب ہے بندوقچی، مدفون یعنی دفن کیا ہوا۔